امی آپ یہاں پہ مفت میں کھاتی ہیں کیا؟ بیٹے کے منہ سے نکلے صرف 7 الفاظ تھے۔ امی آپ یہاں مفت میں رہتی ہیں، مگر انہی 7 الفاظ نے ایک ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ انہی 7 الفاظ نے ایک ماں کو خاموشی سے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے پورے خاندان کی قسمت بدل دی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیا، اس کی تعلیم، اس کے خواب، حتیٰ کہ اس کی ناکامیاں تک اپنے کندھوں پر اٹھائیں، مگر اس دن بیٹے کے منہ سے نکلے ہوئے ان 7 الفاظ کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں اس کے گھر میں صرف ایک خرچ ہوں۔ یہ الفاظ ہیں جی نسرین احمد کے، جن کی عمر اس وقت 67 سال ہے اور وہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے گھر میں پچھلے 40 سال سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ماں باپ ساری عمر اولاد کے لیے جیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہی اولاد ایک دن آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس وقت اس ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی والدین کی ہے، ایک ایسی ماں کی ہے جسے کہ اس کے بیٹے نے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے، ایک خرچ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ماں کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ نسرین احمد کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے گھر میں انہوں نے 40 سال اپنی زندگی گزاری۔ ان کے شوہر احمد صاحب بہت ہی سیدھے لیکن بہت ہی سمجھدار آدمی تھے۔ اب جی احمد صاحب نا اکثر نسرین کو نا یہ کہا کرتے تھے کہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا بلکہ گھر وقت سے بنتا ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا فہد۔ اب نسرین احمد اور احمد صاحب نے نا اپنے بیٹے فہد کو بڑی ہی محبت سے پالا تھا۔ اس کی ہر کامیابی میں نسرین احمد کی محنت شامل تھی۔ جب فہد یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کے اس کی یونیورسٹی کی فیس پے آف کر دی۔ جب فہد نے اپنا بزنس فیل ہوا، اس میں ناکام ہو گیا، تو انہوں نے جتنا بھی قرض فہد نے اٹھایا ہوا تھا بنا اسے کچھ کہے وہ قرض چکا دیا۔ انہوں نے کبھی بھی فہد کو اس چیز کا احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بوجھ ہے یا ان کے اوپر کوئی ایک ذمہ داری بنا ہوا ہے۔ احمد صاحب نا اکثر اپنی بیوی کو ایک بات کہا کرتے تھے جو کہ اس وقت تو نسرین کو صرف اور صرف ایک نصیحت ہی لگا کرتی تھی، لیکن آج یاد آتا ہے کہ یہ بات بالکل درست تھی۔ اس کے شوہر بالکل صحیح کہا کرتے تھے۔ احمد صاحب نسرین کو ہمیشہ یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ نسرین، کسی کو سہارا دینا اچھی بات ہے، لیکن اگر سہارا زیادہ دیر تک چلتا رہے تو وہ بندہ چلنا بھول جاتا ہے۔ پھر جی ایک دن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ احمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کو دل کا دورہ پڑا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر ویسا ہی تھا مگر زندگی خالی ہو گئی تھی۔ اسی دوران فہد نے کہا کہ امی آپ اکیلی کیوں رہ رہی ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ فہد کی شادی ہو گئی تھی، فہد کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اب جی نسرین نے یہ سوچا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میں سارا دن اس گھر میں اکیلی اب کیا کروں گی، بہتر یہی ہے کہ بیٹے، بہو اور پوتی کے ساتھ جا کے رہوں۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی بہتر ہے۔ نسرین احمد نے اپنے شوہر کا اتنی محنت سے بنایا ہوا گھر بیچ دیا۔ کاغذات فہد نے سنبھال لیے اور پیسے بھی اسی کے پاس چلے گئے۔ فہد نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس نے سب کچھ مینج کرنا شروع کر دیا، لیکن جی نسرین احمد نے اس سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ نسرین کی پوتی شروع میں آ کر اس کے پاس بیٹھا کرتی تھی، بہو مسکرا کر بات کیا کرتی تھی، اور فہد تو نسرین کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ شروع میں ابھی گھر کے پیسے نئے آئے تھے نا، تو اس لیے سب چیزیں میٹھی پیاری تھیں، لیکن پھر چیزیں بدلنے لگیں۔ آہستہ سب کے رویے بدلنے لگے۔ امی کچن میں چیزیں اس طرح نہیں، اس طرح سے یوز کیا کریں۔ امی بجلی کا بل بڑھ رہا ہے۔ امی لانڈری کا ٹائم چینج کر لیں۔ امی آپ ایسا نہ کریں تو امی آپ ویسا نہ کریں۔ پھر ایک دن جی نسرین بی بی نے یہ سنا کہ ایکسپینسز بہت بڑھ رہے ہیں، ایکسٹرا لوڈ ہو رہا ہے، گروسری کے اوپر پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں۔ فہد اپنی بیوی سے اپنی ماں نسرین کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ امی کے آنے سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ پھر جی ایک روز کیا ہوا کہ فہد اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک سے یہ اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے میز پر ہاتھ نہیں مارا، لیکن بڑے ہی سخت لہجے میں اس نے کہا، اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چائے کی پیالی ایک طرف رکھتے ہوئے فہد نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی آپ یہاں مفت میں رہتی ہیں کیا؟ یہ الفاظ سن کے نسرین احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ایسے تھا جیسے کہ وقت ابھی رک جائے اور اس کا دل پھٹ جائے۔
ایک لمحے کے لیے ایسے تھا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ اب جی نسرین احمد کی پوتی نے اس سے نظریں جھکا لیں اور بہو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن نسرین احمد کے دل میں ایسے تھا جیسے کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ اس نے بحث نہیں کی، اس نے آنسو بھی نہیں بہائے، بس اس نے مسکرا کر یہ کہا کہ میں ذرا آتی ہوں، اور کمرے سے نکل کر راہداری میں چلی گئی۔ وہ بہت شرمندہ تھی کہ آخر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ پھر ایک دن ایک اور عجیب بات ہوئی کہ نسرین بی بی نے یہ نوٹ کیا کہ اس کی میلز یعنی کہ یہاں پہ ڈاک وغیرہ آتی ہے نا، وہ آنی بند ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنا ہوم ایڈریس جو چینج کر لیا تھا وہ اپنے شوہر کے گھر سے اب اپنے بیٹے کے گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ وہاں پہ اب جی نسرین احمد کے نام کی کوئی بھی میل یا کوئی بھی لیٹر نہیں آ رہا تھا۔ نسرین اپنے بیٹے فہد سے جب بھی پوچھتی تو وہ آگے سے یہی کہتا کہ امی یہ جنک میل ہے، آپ کے نام کا کوئی لیٹر نہیں آیا۔ پھر جی نسرین نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے خود میل باکس کھول لیا، میل باکس سے اس کے نام کا ایک خط نکلا۔ یہ لیٹر بینک کی طرف سے آیا ہوا تھا اور نسرین احمد کے نام پر تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ٹرانسفر آتھورائزیشن پینڈنگ، اور رقم اتنی بڑی تھی کہ نسرین احمد کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ اب جی نسرین احمد کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ پھر جی اسی دن اس نے احمد صاحب کے ایک پرانے وکیل کو، ایک لائر کو فون کیا، عدنان صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ان کے آفس میں بیٹھ کر وہ پہلی بار حقیقت کا پتہ چلا۔ اب جی وکیل کے دفتر میں بیٹھ کے نسرین احمد کو پتہ چلا کہ آخر حقیقت ہے کیا۔ دراصل احمد صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے ایک فیملی ٹرسٹ بنایا تھا اور اس کی پرائمری بینیفیشری آنر جو تھی وہ نسرین احمد تھی۔ اب جی یہ بات سن کے نسرین صاحبہ بڑی حیران رہ گئیں، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سن کے نسرین احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ فہد تو سب کچھ ہینڈل کر رہا تھا، تمام جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، جو بھی لین دین کے معاملات تھے، جو بھی اس نے گھر سیل کیا، اس کے پیسے اور وٹ ایور جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کچھ فہد ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جی عدنان صاحب نے آہستہ سے کہا کہ ہینڈل کرنے میں اور اختیار ہونے میں دو بڑی مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اب جی فہد ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھی ٹرسٹ بنی ہے اس کی بینیفیشری آنر جو ہے وہ نسرین کی بجائے فہد بن جائے۔ اب اس کے لیے اس نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا۔ چند دن کے بعد یہ کاغذات جو تھے وہ گھر آ گئے، ٹرسٹ ایسٹ ٹرانسفر آتھورائزیشن۔ اب یہ فہد چونکہ یہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ اس ٹرسٹ کا جو بینیفیشری آنر ہے یا جو بھی آتھورائزیشن ہے یا جو بھی اختیارات ہیں وہ فہد کے پاس آ جائے۔ اب راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ تھی نسرین احمد۔ دراصل اس کو نسرین احمد کے سائن چاہیے تھے ان کاغذات کے اوپر۔ جیسے ہی نسرین احمد ان کاغذات کے اوپر سگنیچر کر دیتی تو پھر اس کا پتہ بالکل صاف ہو جانا تھا اور فہد آل ان آل ہو جانا تھا۔ اب جی ان کاغذات میں اگر کسی چیز کی کمی باقی تھی تو وہ نسرین احمد کے دستخط تھے، نیچے ان کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اب اسی شام فہد نے وہ کاغذات اپنی ماں نسرین احمد کے سامنے رکھے کہ امی بس سائن کر دے، روٹین ہے۔ اب جی اس نے قلم اٹھایا اور نسرین احمد نے وہ قلم پھر سے رکھ دیا۔ فہد اس کی بیوی کا بدلتا ہوا رویہ دیکھنے کے بعد اب نسرین احمد یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ کیا اس کو یہ اپنی ٹرسٹ، اپنا سب کچھ جو ہے وہ فہد کے نام ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ اب جی نسرین احمد نے تھوڑا سٹینڈ لیا۔ اس نے کہا کہ فہد پہلے ہم بات کریں گے۔ یہ سن کے فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ جب سے ماں یہاں پہ اس کے گھر میں آئی تھی جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ماں ویسے ہی کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ ماں نے کہا کہ مجھے پہلے تم سے بات کرنی ہے تو اس نے سوچا کہ اب اس نے کون سی بات کرنی ہے۔ یہ اس نے جی فہد نے کہا کہ امی یہ سمپل سا ہے، بس آپ یہاں پہ سگنیچر کر دیں۔ لیکن جی نسرین احمد اب چونکہ سب کچھ جان چکی تھی، اس نے سکون سے کہا کہ میں عدنان صاحب سے مل چکی ہوں۔ اب جی نسرین احمد کی یہ بات سن کے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی کہ یہ ٹرانسفر کس کے لیے ہے، اس نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جی فہد نے نظریں چرانی شروع کر دی، کیونکہ جب چور کی داڑھی میں تنکا ہونا تو وہ سب سے پہلے نظریں ہی چراتا ہے۔ اب فہد کا ایسا بیہیویئر دیکھنے کے بعد اس کی بہو نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ یہ سب ہماری ہم سب کی آسانی کے لیے ہے۔ اب جی اس نے نسرین احمد نے اپنی بہو سے پوچھا کہ ہم یا تم، کہ تم لوگوں کی آسانی کے لیے ہے یا کہ ہم سب کی آسانی کے لیے ہے۔ یہ سن کے جی فہد کی آواز بدل گئی، امی آپ یہاں رہتی ہیں، ہم سب کچھ مینج کرتے ہیں۔ اب جی یہ وہی جملہ تھا کہ آپ مفت میں رہتی ہیں، یہ جملہ اب دوبارہ سے نسرین احمد کے دماغ میں گونجنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے وہ آہستہ سے مسکرائی، فہد میں یہاں رہتی ہوں لیکن یہ سب تمہارا نہیں ہے۔
اب جی نسرین احمد نے نا وہ کاغذ دوبارہ فہد کی طرف سرکا دیے اور آگے سے انکار کر دیا کہ میں ان پہ سائن نہیں کر رہی، ابھی تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اس لمحے پہلی بار اس کے بیٹے کے چہرے پر یقین کی جگہ خوف آ گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ نسرین احمد کمزور نہیں ہے۔ فہد کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ماں صرف خاموش ہے، اور جب خاموشی ٹوٹتی ہے تو کہانیاں بدل جاتی ہیں۔ اب جی اس رات نہ گھر میں کوئی بھی اونچی آواز نہیں ہوئی، مگر خاموشی تھی، پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری خاموشی۔ فہد نے کاغذات میز پر چھوڑ دیے اور بغیر کچھ کہے اوپر چلا گیا۔ اس کی بہو نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہی کہا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر وہ بھی خاموشی سے اوپر چلی گئی اور نسرین احمد وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ ڈاکومنٹس نسرین احمد کے سامنے تھے، لیکن اب وہ صرف ڈاکومنٹس نہیں تھے، وہ دراصل ایک سچ تھا جو آخرکار سامنے آ گیا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر سب معمول کے مطابق بیٹھے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا ناشتہ کر رہا تھا، مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ فہد نے چائے کا کپ اٹھایا، مگر اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ نسرین احمد کی بہو موبائل دیکھنے کا بہانہ کر رہی تھی۔ اب جی نسرین احمد نے خاموشی توڑی۔ اس نے کہا کہ فہد ہمیں بات مکمل کرنی ہے، بات رات کو ادھوری رہ گئی تھی۔ اب جی فہد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی میں نے کل کہا بھی تھا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، آپ بس سگنیچر کر دیں۔ اب جی نسرین بیگم نے اس سے پوچھا کہ اگر اس میں کچھ غلط نہیں ہے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، سب کچھ مجھے وکیل سے کیوں پتا چلا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ نسرین احمد نے اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھنے کے بعد آہستہ سے یہ کہا کہ میں عدنان صاحب سے دوبارہ ملنے جا رہی ہوں اور اس بار ہم سارے حساب کتاب دیکھیں گے۔ اس کی بہو فوری طور پر یہ بولی، امی یہ سب کچھ اننیسیسری ہے، اس سب کچھ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جی نسرین احمد نے پہلی بار اسے سیدھا ہو کر دیکھا اور کہا کہ ضروری ہے، کیونکہ اب بات اعتماد کی ہے، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب جی اسی دوپہر نسرین احمد دوبارہ وکیل کے دفتر میں گئی۔ عدنان صاحب نے اسے دیکھتے ہی فائل کھولی۔ اب جی سولیسٹر نے یہ بتایا کہ اس نے کل رات اور ڈاکومنٹس نکلوائے ہیں، اور اب جی ایک ایک صفحہ جو تھا نا وہ نسرین احمد کے سامنے رکھا گیا اور پھر پوری طرح سے حقیقت کھل کر نسرین احمد کے سامنے آ گئی۔ پچھلے ایک سال میں چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس نکالے گئے تھے اور پھر بڑی اماؤنٹس نکلوائی گئی تھی، اور اب تو سب سے بڑا ٹرانسفر ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس پر نسرین احمد نے یہ پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ فہد نے کیا ہے؟ وکیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ قانونی حد تک کچھ وڈراز جو تھے نا وہ الاؤڈ تھے، لیکن یہ آخری ٹرانسفر تھا، اس میں مین جو بندہ ہوتا ہے نا جس کے پاس یہ ساری اتھارٹی ہے، اس کی اجازت کے بغیر یہ اتنا بڑا ٹرانسفر ناممکن تھا۔ اس لیے جی اب نسرین احمد کے سگنیچر چاہیے تھے، جس کے لیے فہد بار بار اس کے اوپر زور دے رہا تھا کہ اسے یہ لیٹر سائن کرنا ہی ہوگا۔ اب جی ساری حقیقت جاننے کے بعد نہ نسرین احمد نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس کے اپنے بیٹے کا معاملہ تھا۔ نسرین احمد نے وکیل سے پوچھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وکیل نے سیدھا سا جواب دیا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تمام اختیارات آپ ہی کے پاس ہیں، آپ اس ٹرسٹ کی بینیفیشری آنر ہیں اور آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ٹرسٹ کا کنٹرول آج ہی اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہیں فوری طور پر۔ اب جی نسرین احمد نے پوچھا کہ فہد اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کی ایکسیس محدود ہو جائے گی یا کہ وہ ابھی بھی اپنی کاروائیاں اسی طرح سے جاری و ساری رکھے گا؟ اب جی اس کے بعد نسرین احمد گھر واپس آ گئی، اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی شام نسرین احمد نے سب کو میز پر بلا لیا اور کہا کہ ہمیں بات کرنی ہے۔ فہد اس کی بہو دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بار نسرین احمد خاموش نہیں تھی۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور ساتھ ہی نسرین احمد نے یہ کہا کہ یہ پچھلے ایک سال کے ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہ دیکھ کر فہد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ امی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پیسے کہاں پہ میں نے استعمال کیے ہیں۔ اب جی نسرین احمد نے یہ کہا کہ میں سن رہی ہوں، بتاؤ۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا کہ میں بس سچویشن بہتر کرنا چاہ رہا تھا۔ نسرین احمد نے پوچھا کہ کیسی سچویشن؟ اب اس پہ فہد نے اسے نظریں جھکا لیں اور فہد نے یہ کہا کہ مارگیج، قرض، ایکسپینسز یہ سب کچھ بڑھ رہا تھا، اور بہو نے آہستہ سے کہا کہ ہم لوگ سٹریس میں تھے۔ اب جی نسرین احمد نے نرم مگر واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اس سٹریس کا مطلب تھا کہ میرے ٹرسٹ کے پیسے نکلوا کر ان کو استعمال کیا جائے، اپنے پرابلمز حل کیے جائیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ فہد بالکل خاموش رہا، بلکہ الٹا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر نسرین احمد کی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی نمی آ گئی۔ اس نے کہا کہ فہد اگر تم مجھ سے کہتے تو میں خود تمہاری مدد کر دیتی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فہد نے آگے سے یہ کہا کہ امی مجھے لگا تھا کہ آپ منع کر دیں گی۔ اس پر نسرین احمد نے یہ کہا کہ تم نے خود ہی یہ ازیوم کر لیا، اپنے سے ہی یہ سوچ لیا
یا پھر تم نے یہ سوچا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اب اس سے مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں اب آل ان آل ہو چکا ہوں، لیکن تم یہ بات بھول گئے تھے کہ میرا شوہر یہ سب کچھ میرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اس کے بعد نسرین احمد نے اپنا فیصلہ اپنے بیٹے فہد اور بہو کو سنایا کہ وہ یہ ٹرانسفر نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی سگنیچر کرے گی اور نہ ہی اس ٹرسٹ کی آتھرائزیشن جو ہے وہ فہد کے حوالے کرے گی، وہ یہ سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اس پر اس کے بیٹے فہد اور بہو نے یہ کہا کہ اس طرح سے ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی، دیکھیں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر رہ رہی ہیں، اخراجات ہو رہے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر ان اخراجات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ساری سچویشن سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پلیز ہمیں کچھ موقع دیں۔ لیکن نسرین احمد نے کہا کہ موقع نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں۔ اس کے بعد نسرین احمد نے سارے کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، تمام ٹرانزیکشنز، تمام آتھرائزیشنز اس کی سگنیچر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور نسرین احمد نے اپنا ایک چھوٹا سا علیحدہ اپنا ایک فلیٹ لے لیا اور وہاں پہ شفٹ ہو گئی، اور اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو یہ کہا کہ میں تو اسے اپنا گھر سمجھ کر آئی تھی، لیکن تم لوگوں کو میں صرف ایک خرچ لگی، میں ایک بوجھ لگی، میں ایک ذمہ داری لگی، میرے آنے سے تم لوگوں کے گھر کے اخراجات بڑھ گئے اور ان اخراجات کو پورے کرنے کے لیے تم لوگوں نے میرے ہی پیسوں کو استعمال کیا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے میں اب تم لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر میں شفٹ ہو رہی ہوں، تم لوگوں کو اگر مجھ سے ملنا ہو تو وہاں پر آ کر مجھ سے مل سکتے ہو۔ کیا آپ لوگوں کے خیال میں نسرین احمد کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا؟ اس کو اینڈ آف دا ڈے تو ماں باپ جو کچھ بھی زندگی میں کماتے ہیں وہ تو بچوں کو ہی انہیریٹنس میں جانا ہوتا ہے۔ کیا نسرین احمد کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے ہر چیز کا ذمہ دار یا ہر چیز کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ سب کچھ جان کر اس کے اندر غرور آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو ایک دم سے سائڈ پر کر دیا؟ کیا نسرین احمد کو یہی کچھ کرنا چاہیے تھا کہ وہ علیحدہ سے فلیٹ لے کے وہاں پہ شفٹ ہو جاتی، یا کہ اسے اپنے بیٹے کو وہ تمام چیزیں جو تھی وہ دے دینی چاہیے تھی، وہ سگنیچر کر دینے چاہیے تھے، اس ٹرسٹ کا کنٹرول دے دینا چاہیے تھا تاکہ وہ پیسے جہاں پہ چاہتا استعمال کر لیتا؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے چیزیں تو جو ہیں دنیا میں جو بھی انسان پیسہ کماتا ہے یا دولت جائیداد ہے وہ آگے بچوں کو ہی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب نسرین احمد کے مرنے کے بعد تو وہ چیزیں فہد کو ہی جائیں گی، کیا اسے اپنی زندگی میں بھی یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا؟ کیا اس کا فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی تھا یا کہ نسرین احمد نے ایک مغرورانہ فیصلہ کیا؟ جہاں پر بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی آزمائش سے بچائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔